السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول قفس کے پنچھے کی 5ویں قسط۔ نہیں کہ ناخن بڑھ جائیں تو صرف ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں، وہ ایک اذیت سے بولی تھی کہ خود ساختہ اور خونی رشتوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خون کے رشتے کہاں ایسے کہہ دینے، رابطے ختم کر لینے سے ٹوٹتے ہیں۔ وہ بیٹی کے آنسو صاف کرتی جانے کے لیے بیٹی کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی تھی کہ عبید خان راہ میں آ گیا تھا۔ مسز عائشہ لودھی، آپ اکیلے ہی یہاں سے جا سکتی ہیں، میری مسز کو لے کر نہیں جا سکتی۔ اس نے عبید خان کو دیکھا تھا، اس میں باپ کی شباہت بہت زیادہ تھی۔ تم نے ثابت کر دیا عبید خان کہ خون اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ تم نے چلنا تو اپنے باپ کے ہی نقش قدم پر تھا نا، اور تم نے آج اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ماں کی تربیت باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ کبر خان کی اچھی اور نیک تربیت کے باوجود زاہد خان ویسا ہی بنا جیسا کہ اس کا باپ تھا، اور تم مہرور کی نیک پاکیزہ تربیت کے باوجود ایسے ہی بنے جیسا تمہارا باپ تھا۔ تمہارے باپ کو لگتا ہے، بلکہ یقین ہے اسے تم پر، کہ تم اس کے ماضی جیسے نہیں، حال جیسے ہو۔ لیکن ماضی برا ہو تو حال پر چھینٹیں تو ضرور پڑتی ہیں، مگر تمہارے باپ کو لگتا ہے کہ اس نے کچرے کے ڈھیر میں پھول اگائے ہیں۔ دیکھیں مسٹر خان، آپ کتنے غلط تھے کہ آپ کا بیٹا آپ کے ماضی جیسا ہی ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہ عمل سے محبت کرتا ہے، اگر محبت کرتا تو یوں کرتا، زبردستی نکاح پڑھواتا؟ کبھی نہیں۔ کہ جن سے محبت کی جائے ان کی تعظیم کرنی پڑتی ہے، اور عورت کی تعظیم کرنا تمہارے خون میں شامل ہی نہیں۔ وہ جتنی حقارت اور نفرت کا مظاہرہ کر سکتی تھی کر گئی تھی۔ مسز عائشہ، ہم محبت کرنا بھی جانتے ہیں اور تعظیم کرنا بھی۔ نفس کے اتنے غلام تو ہم بھی نہیں کہ ماں کی تربیت کو گالی بنا دیں۔ کہ میں اگر نفس کا غلام ہوتا اور عمل سے محبت نہ کرتا ہوتا، اسے صرف تسکین کا ذریعہ سمجھتا، تو نہ یہ سر اٹھا کر کھڑی ہوتی، نہ ہی آپ سر اٹھا کر مجھ پر اور میرے باپ پر انگلی اٹھانے کے قابل ہوتی۔ اس کا لہجہ سانپ کی سی پھنکار لیے ہوئے تھا۔ عبید، اسے بیٹے کے الفاظ اور گستاخانہ لہجہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا، تو اسے ٹوکا تھا۔ زاہد خان کیسا تھا، کیا کچھ ماضی میں کرتا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہ آپ کے ساتھ صرف غلط کرنا چاہتا، غلط کیا نہیں تھا۔ وہ باپ کی تنبیہ کو کسی خاطر میں لائے بنا بولا تھا، اور عشل کو زلزلوں کی زد پر لے گیا تھا۔ اور غلط کرنے کا سوچنے ارادہ کرنے پر اللہ سزا دینا تو دور، اللہ انسان کے کھاتے میں بھی نہیں لکھتا۔ تو آپ کیسے زاہد خان کو صرف اس کے ارادے کی بنیاد پر سزا دیتی رہی؟ وہ عشل سے سوال کر رہا تھا کہ زاہد خان بول پڑا، عبید، اب آگے ایک لفظ مت کہنا، جس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس میں دخل اندازی ہرگز نہ کرو۔ وہ اشتعال میں آ چکا تھا۔ اس معاملے سے میرا تعلق نہ تھا تو اس معاملے کا اثر میری زندگی پر کیوں پڑ رہا تھا؟ وہ باپ کا لحاظ کرتے ہوئے اب کے دھیمے پڑ گیا تھا۔ تمہاری زندگی پر اگر اثر پڑ بھی رہا تھا، تب بھی اس معاملے میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ ڈیڈ، آپ نے 25 سال ایک ایسی بات کے لیے سزا کاٹی ہے جس نے کسی کی بھی زندگی تباہ نہیں کی، بلکہ آپ کی زندگی بنا دی، آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کا موقع فراہم دیا۔ مسز عائشہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا تھا، تو یہ آپ کو کس چیز کی سزا دے رہی ہیں؟ وہ ساکت کھڑی عائشہ لودھی کو دیکھ رہا تھا۔ محروق اور عمل بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دونوں کو ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جواب ہے آپ کے پاس مسز لودھی؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے، لب اب بھی خاموش رہے تھے۔ انسان برا کرنا چاہے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ زاہد خان آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کہ کچھ معاملات کچھ وقت ایسے نازک ہوتے ہیں کہ با اختیار سے با اختیار انسان بھی بالکل بے اختیار بے بس ہو جاتا ہے، مگر اللہ نے آپ کو با اختیار رکھا۔ بے بسی کے لفظ سے آشنائی تو کروائی، مگر معنی اور مطلب نہیں سمجھائے۔ لیکن آپ اپنی آزمائش پر تو اس وقت پورا اتری، مگر جیسے ہی اختیار ملا بے حس ہو گئی۔ آپ نے زاہد خان کو معاف نہ کیا، یہ تک نہ سوچا کہ اس واقعے نے اسے بھٹکے ہوئے شخص کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ آپ کو زاہد خان کی بدی کو نیکی میں بدلنے کا ذریعہ بنایا گیا، مگر آپ نے اپنی خوش بختی کو ٹھکرا دیا۔ معاف کرنا تو خدائی صفت ہے، اور آپ اس صفت کو اپنا نہ سکیں۔ خود بھی اذیت میں رہی اور زاہد خان کو بھی اذیت میں رکھا۔ وہ باپ کے روکنے ٹوکنے اور گھورنے کے باوجود بولے جا رہا تھا، آپ اس اذیت کو نسل در نسل چلانا چاہتی ہیں۔
آپ نے میرے پرپوزل کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ زاہد خان کا بیٹا ہوں، لیکن یہ بات میرے لیے قابل فخر ہے کہ میں زاہد خان کا بیٹا ہوں۔ میں خود کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ میں زاہد خان کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کا ماضی میں جانتا ہوں اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں، کیونکہ جب میں اپنے باپ کے حال پر نظر ڈالتا ہوں تو احساس تفخر سے میرا سر بلند ہو جاتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جو برا تھا، برا ہے نہیں۔ یہ جو لفظ تھا ہے نا، یہ مجھے احساس تفخر اور احساس تشکر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جو بہت برا تھا مگر رب کی رحمت سے اچھا بن گیا۔ اور میرے لیے یہ بات اہم ہے کہ میرا باپ بھی کون ہے، یہ بات اہم نہیں کہ وہ کب کیا تھا، کہ ماضی تو عبرت حاصل کرنے اور مستقبل میں گرنے سے بچنے کا نام ہے۔ اسے مجھے اپنے باپ کے ماضی پر کوئی شرمندگی اور ندامت نہیں ہے۔ وہ پورے دل کی سچائی سے بول رہا تھا۔ اس کے باپ کے لیے جذبات اس کے لہجے کو نمی عطا کر گئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ قبر خان نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ زبردستی مسکراتا ایک بار پھر بولنے لگا تھا، میں نے عمل کے ساتھ جو بھی کیا جان کر کیا، میں اسے زیادہ کر سکتا تھا مگر میری ماں کی تربیت نے ایسا کرنے نہ دیا۔ لیکن میں نے جو بھی کیا وہ صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کیا کہ کوئی برا کرنا چاہے تو اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ لیکن عمل کے ساتھ میں کچھ بھی برا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں عمل سے محبت کرتا ہوں۔ اس کو زبردستی لے جا کر کورٹ میرج اس لیے کی کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ زاہد خان کا بیٹا اتنا بھی نفس کا غلام نہیں ہے۔ میں نے نہ آپ کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، نہ ہی اپنے کسی حق کا استعمال کیا۔ اس نے نکاح کرنے کا جواز از خود ہی بتا دیا تھا۔ آپ اپنی بیٹی میری مسز امل خان سے پوچھ سکتی ہیں اور اسے یہاں سے لے جا بھی سکتی ہیں۔ بہت جلد آپ کی بیٹی کو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ وہ ان سب پر دھماکوں پر دھماکے گرا رہا تھا۔ امل نے بہت رب کر اسے دیکھا تھا کہ دھمکیاں دے کر نکاح نامے پر سائن کروائے تھے اور کچھ ہی دیر میں طلاق کی بات کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ عبید، بکواس بند کرو اپنی۔ قبر خان نے پوتے کو بری طرح ڈانٹا تھا۔ میں نے نکاح مسز عشر کو صرف یہ بتانے کے لیے کیا کہ میں نفس کا غلام نہیں ہوں، نہ ہی میرا باپ بد کردار ہے، نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ یہ لڑکی جب امل لودھی تھی تب بھی اس پر بری نظر نہیں رکھی، محبت کی تھی، اپنانا چاہا تھا، اور جب اسے نکاح میں ہے اور میرے ساتھ کئی گھنٹے رہی تب بھی کسی حق کا استعمال نہیں کیا۔ وہ بولتے جا رہا تھا اور عمل کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ آپ کو میری انسلٹ کرنے کا، مجھے بے عزت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، عمل روتے ہوئے بولی تھی۔ اور عبید نے اب کے اس کے ضبط پڑتے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے لب کھینچ لیے تھے اور نگاہ چرائی تھی تو وہ باپ پر جا ٹھہری تھی جو دائیں ہاتھ سے سینہ مسل رہا تھا۔ ڈیڈ، وہ لپک کر بات تک پہنچا تھا، اس سب کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ فی الحال باپ کی بات نظر انداز کرتا اسے ہاسپٹل لے گیا تھا کہ اسے اپنا باپ خود سے بڑھ کر عزیز تھا۔ تبھی تو اس نے اسٹڈی میں ان ماں بیٹے کی گفتگو سننے کے بعد دادی سے تفصیل پوچھی تھی اور قبر خان نے اسے تمام تر حقیقتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے باپ کے لیے اپنی محبت داؤ پر لگا دی تھی۔ اماں، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ وہ اپنی واحد ہمدرد کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ سب نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا، میری ساری زندگی لوگوں کو صفائیاں دیتے گزر گئی۔ میں رشتے بناتی رہی اور لوگ اسے میری غرض، میری بے حسی سمجھتے رہے۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ عشا میری جان، مجھے بتاؤ، مراد پیلس میں کیا ہوا تھا؟ عبید خان نے کیا کہا تم سے؟ عمل کیوں اتنی ڈسٹرب ہے؟ کیوں حارث کو فوراً کال کر کے واپس بلا لیا؟ کتنے ہی سوال ان کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے کتنے ہی سوال ایک ساتھ کر ڈالے تھے اور اس نے اپنی ہم راز ہمدرد کو ایک ایک بات بتا ڈالی تھی۔ وہ متحیر سے اسے سن رہی تھی اور اس کی گریہ گزاری بڑھنے لگی تھی۔ تائیمہ، مجھے ہر ایک انسان نے ہمیشہ غلط سمجھا، سب سے پہلے حارث نے، کہ اس کو لگتا تھا کہ میں نے عائزہ سے اسے دور کیا۔ اپنی غلط فہمی اور شک کی بنیاد پر اس نے میری زندگی جہنم بنا دی اور میں ایک حرف شکایت کا اپنے لبوں سے ادا تک نہیں کر سکی۔ عائزہ نے مجھے غلط سمجھا، میں نے تو عائزہ سے کبھی بھی نفرت نہیں کی، کبھی بھی اس سے یہ نہیں کہا کہ میرا شوہر اسے کیوں چاہتا ہے، وہ میرے شوہر کو اپنی محبت سے آزاد کر دے۔ میرا شوہر خلوت جلوت میں عائزہ عائزہ پکارتا رہا، مجھ سے برملا اپنے عشق کی داستانیں کہتا رہا۔ میں نے تب بھی عائزہ سے نفرت نہیں کی، اس کے خلاف دل میں عناد نہیں رکھا، تو عائزہ نے کیوں مجھ سے نفرت کی؟
کہ وہ میری طرف سے غلط فہمی میں اور شک کا شکار ہو گئی، جبکہ اس کے شوہر نے تو کبھی بھی اپنے لب سے میری محبت کا دم نہیں بھرا۔ اسے کم مائیگی اور سخی کا احساس ذلت کبھی بخشتا ہی نہیں، اور وہ پھر بھی مجھ سے دور ہو گئی۔ اس کے الفاظ مجھے کبھی نہیں بھولتے۔ تیمہ وہ لہجہ بھر کو رکی تھی اور ماضی کی آواز کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ عشق لودھی، مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ تم غاصب ہو، پہلے تم نے مجھ سے حارث چھین لیا، اب خزائن بھی چھین لینا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں تمہاری چالاکیوں اور مکاریوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم خزائن کو مجھ سے کبھی بھی دور نہیں کر پاؤ گی۔ جب میرا شوہر تمہارے خیالوں میں ڈوبا مجھ سے بے اتنائی برتنا تو مجھے تم سے نفرت ہوتی ہے۔ خزائن اپنے منہ سے کبھی تمہارا نام نہیں لیتے، مگر ان کی تم پر اٹھ کر ٹھہرنے والی نگاہ جب مجھے محسوس ہوتی ہے تو مجھے احساس دلاتی ہے کہ تم ہی وہ عورت ہو جو میرے شوہر کے دل پر قابض ہے۔ اور تب میرا دل کہتا ہے کاش میرے پاس کوئی ایسا طلسم ہوتا کہ میں تمہیں غائب کر دیتی، اپنے شوہر کے ذہن اور دل سے تمہارا خیال مٹا دیتی، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ تم دوست کے روپ میں آستین کا سانپ ہو، نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ اسے آنکھوں کو میچ کر آنسوں کو بہہ جانے دیا تھا اور وہ ساکت بیٹھی اس کے لرزتے لبوں اور کانپتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اور عائزہ نے جتنی حقارت کوثر لودھی اور اکرام لودھی سے پائی تھی وہ ساری اس نے عشق لودھی کو ذات میں منتقل کر دی۔ شاہ، انہوں نے اسے پکارا تھا، اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تھا۔ تائیں اماں، عائزہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی صرف اس لیے کہ اس کا شوہر مجھ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس کے شوہر نے اس کے مان میں، اس کی عزت میں کبھی کمی نہ کی تھی، کبھی میرا نام لے کے اسے ٹارچر نہ کیا، اسے دھتکارا نہیں، پھر بھی اسے مجھ سے نفرت ہو گئی۔ اور میرا شوہر اس کے محبت کا دم بھرتا رہا، پھر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکی میں، جبکہ میرے شوہر نے میرا مان، میرا وقار، سب کچھ اپنے قدموں تلے روند ڈالا اور مجھے اپنی محبت گدا میں لے گیا، جہاں میں خود کو بکھرتے دیکھتی کھلی قفس میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ جہاں حارث اور عائزہ کی محبت بستی تھی وہاں میرا دم گھٹتا تھا، مگر میں زندہ رہی۔ اور نفرت میں نے حارث اور عائزہ دونوں سے ہی نہیں کی۔ مجھے عائزہ اپنے رویے میں حق بجانب لگتی تھی کہ جو تذلیل اور محسوس کرتی رہی، اس اذیت سے تو میں بھی حارث کی پناہوں میں رہ کر گزری تھی۔ اس لیے میں نے عائزہ سے کبھی کچھ نہیں کہا، اس نے مجھ سے فاصلے قائم کر لیے، میں نے اف تک نہ کہا۔ اس نے رامز کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ رامز علیزہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے نفرت نبھانے کو اپنی بیٹی کی خوشی کا خیال بھی نہ کیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کوثر لودھی بول پڑی، کیا تو تم نے بھی ایسا ہی ہے کہ ذائقہ سے نفرت نبھانے کو تم نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی پرواہ بھی نہ کی۔ وہ کوثر لودھی کی بات پر بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ نہیں تائی اماں، میں نے عمل کی عبید سے شادی کی مخالفت سوچ سے نہیں کی تھی کہ جس سوچ سے بیان کی۔ میں جو بات کر رہی تھی اسے مکمل کر کے اس بات کی بھی وضاحت کر دوں گی کہ وضاحت اور صفائیاں دینے کے لیے رہ گئی ہوں۔ وہ خود ترسی کا شکار نظر آنے لگی تھی۔ عائزہ نے علیزہ کی رامز سے شادی کی مخالفت صرف اس لیے کی کیونکہ خزائن نے اس رشتے کی حمایت کی تھی۔ وہ واپس اس موضوع پر چلی گئی۔ یہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ علیزہ نے رامز سے کہا تھا کہ پاپا رشتے کے لیے راضی ہیں لیکن ماما نہیں مان رہی۔ یہ بات رامز سے مجھے بتائی تھی تو میں عائزہ سے ملی تھی اور تب اس نے یہ سب خود مجھ سے کہا تھا۔ اس نے صاف کہا تھا کہ اسے مجھ سے نفرت ہے، صرف میری وجہ سے اس نے اپنے شوہر کی بٹی ہوئی توجہ حاصل کی، اب وہ میرے بیٹے کو اپنا داماد بنا کر مزید اپنے لیے خسارے کا سودا نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے کہا تھا تیمہ کہ رامز میرا ہی نہیں حارث کا بھی بیٹا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کو اپنی بیٹی کی خوشیوں کا سوچنا چاہیے، لیکن عائزہ اپنے فیصلے سے نہ ہٹی کہ اسے مجھ سے وابستگی کی راہیں ہموار نہیں کرنی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ نیا رشتہ بنا تو ملنا ملانا ہوگا، تو وہ محبت جواب ہچکیاں لینے لگی تھی، پھر سے زندہ ہو جائے گی جو اسے کسی صورت گوارا نہیں۔ اسے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ایسے طلسم کی تلاش تھی جو مجھے میرے وجود کے ساتھ ایسی جگہ غائب کر دے کہ اس کا شوہر مجھے سوچ بھی نہ سکے۔ میں نے تو کبھی چاہا ہی نہیں تھا کہ خزائن مجھے سوچیں کہ اس میں بھی ذلت تو میری ہی ہے، مگر عائزہ یہ کبھی نہ سمجھ سکی اور نفرت کرتی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ عائزہ کی طرح میں لوگ بھی مجھ سے نفرت کر اور ایسا طلسم ڈھونڈنے کی آرزو دل میں بسائے جو مجھے غائب کر دے۔ آج ان سے ایک نیا راز کہنے لگی تھی اور ان کی سماعتیں پہلے سے زیادہ چوکنی ہو گئی تھیں۔ زاہد مراد خان دنیا میں وہ واحد شخص ہے جسے مجھے خود سے نفرت کرنا سکھا دیا، اور میں اپنے ساتھ ساتھ اس سے بھی نفرت کرنے لگی۔ وہ دنیا میں واحد شخص ہے جس سے میں نے بے انتہا نفرت کی ہے اور اس کے مرنے کی دعا تک مانگی ہے،
کہ اس شخص نے مجھے میرے پورے قد کے ساتھ زمین پر گرا دیا تھا اور میں اٹھ تو گئی، مگر میری ذات کا مان، میری نسوانیت کا تقدس وہیں کہیں زمین کے کسی ذرے کے ساتھ مل کر رہ گیا۔ میں اپنی ہی نگاہ میں گر گئی۔ میں جینے کی تمنا کے بغیر جیتی رہی کہ میں عیشل ابراہیم لودھی تو اسی وقت مر گئی تھی جب زاہد خان کی نگاہ انتخاب نفس اور ہوس پرستی کے لیے مجھ پر ٹھہرا تھا۔ اس کے مطالبے نے میری ذات کو تنکے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا تھا۔ بہت اذیت میں تھی ان دنوں۔ حارث کو کھونے کا غم بھی بھلا بیٹھی تھی، اور میں یہ جانتے ہوئے کہ حارث عائزہ کے عشق میں گرفتار ہے، میں اس سے کبھی شادی نہ کرتی، مگر میری ذات کا تو مان ہی بکھر گیا تھا۔ مجھے ایک ایسی امان چاہیے تھی جو میرے بکھرے وجود کو تحفظ میں لے لے، اور حارث میرے لیے وہ امان ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس نے جو تذلیل کی وہ اس تذلیل کے آگے تو قطرے کے برابر بھی نہ تھی جو زاہد مراد خان نے کی تھی۔ جب حارث نے میری زندگی کو قفس بنا دیا تب میں پلٹ سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہ کیا، کہ مجھے ڈر لگا کہ میں نے ایسا کیا تو رشتے بکھر جائیں گے، اور مجھے خوف تھا کہ زاہد مراد خان میری راہ میں پھر سے نہ آ جائے۔ کچھ ڈر، کچھ خوف میری زندگی میں ایسے شامل ہوئے کہ میں کٹ پتلی بن گئی۔ میں حارث کی ہر نفرت کے باوجود اس کی پناہ میں تحفظ محسوس کرتی۔ حارث مجھے زاہد مراد خان کی غلاظت بھری نگاہوں، اس کی غلیظ سوچ اور ہوس بھرے پیام سے بچانے کا ذریعہ لگتا تھا، اور میں نے عزت اور اس کی بقا کے لیے ہر ایک جذبے کو سپرد خاک کر دیا تھا۔ مجھے زاہد مراد خان نے نفرت کرنا سکھایا، بد دعائیں دینا سکھایا، پل پل مرنا سکھایا، عزت نفس کو رون کر جینے کا ہنر سکھایا۔ اس شخص کے مطالبے نے مجھے پتھر بنا دیا۔ میں نے ہر ایک لطیف جذبے سے عاری ہو کر زندگی صرف اس شخص کی وجہ سے عزت میں گزاری، اور جب وہ مجھ سے اپنے کیے مطالبے اور غلاظت بھری سوچ و مطالبے کی معافی طلب کرنے آیا، میرا راحت سکون بھی لوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غلاظت دیکھ اور محسوس کر کے میں جیتے جی ہی مر گئی تھی، اور اسی شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ اور محسوس کر کے میں کھڑے کھڑے ہی فنا ہو گئی تھی۔ وہ اس کے نئے انکشاف پر انگشتے بدنداں رہ گئی تھی۔ اس کی محبت بھی تو میرے لیے ذلت کی طرح ہی تھی۔ وہ بدل گیا، اور میں نے اللہ کے لیے اسے معاف تو تب ہی کر دیا تھا جب مجھے پتہ لگا کہ وہ مہروق کا شوہر ہے، وہ مہروق جس سے میں نے شدید محبت کی تھی، وہ مہروق جو زاہد مراد خان سے محبت کرتی تھی۔ وہ اذیت میں تھی، اور میں نے صرف اس لیے زاہد خان کو اپنی نفرت کے حصار سے آزاد کر دیا تھا، اپنی بد دعا کے ہزار سے باہر کر دیا تھا۔ میں نے اس شخص کے صراط مستقیم پر لوٹ آنے کے لیے کتنی دعائیں کی تھی۔ میں نے مہروق کی خوشیوں، اس کے سکون قرار کے لیے بہت دعائیں کی تھیں۔ مہروق اور زاہد مراد خان الگ نہ تھے، تو میں کیسے اس شخص کو نفرت کے باوجود بد دعا دے سکتی تھی جس سے میری مہروق کی خوشیاں جڑی تھیں، جس کے لیے مہروق دعا مانگتی تھی، اس کے لیے بد دعا میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اس شخص کو مہروق کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے معاف کر کے اپنی دعا کے حصار میں لے کر بد دعا کے حصار سے آزاد کر دیا تھا۔ اپنی رخصتی والے دن مہروق کو مطمئن دیکھ کر میں اپنے ہر ایک اذیت پر بھی صرف مہروق کی خوشیوں کے لیے مسکرا رہی تھی۔ میں زاہد مراد خان کو معافی کا اذن دے دیتی اگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہ دیکھ لیتی۔ میں نے اس شخص کو معاف کر دینے کے باوجود معافی کا اذن صرف اس لیے نہ دیا کہ اس شخص کے مطالبے نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی محبت مہروق کی محبت مجھ سے نہ چھین لے۔ بس اسی لیے میں نے مہروق کی نفرت سے بچنے کے لیے مہروق سے فاصلے بڑھا دیے۔ میں عائزہ کی دعا کے حصار سے نکل گئی تھی، اس کی دوستی کے حلقے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں مہروق کی دعا اور اس کی دوستی کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اس کی نفرت میں نہیں بدنا چاہتی تھی، اس لیے اسے دور رہ گئی۔ آج وہ مجھ سے بدگمان ہے، ناراض ہے، غصہ ہے، مگر مجھ سے نفرت نہیں کرتی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آج بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوگی تو پہلے کی طرح پہلے میرے لیے دعا کرتی ہوگی۔ اور مہروق کی دعا، اس کی دوستی کے لیے بھی میں نے زاہد مراد خان کو معاف نہ کیا کہ اسے معافی کا اذن دے دیتی تو وہ شرمندگی اور ندامت کے حصار سے نکل جاتا۔ وہ ہمیشہ اس بات سے خائف رہا کہ کہیں مہروق کو میری اس کے بارے میں گھٹیا سوچ کا پتہ نہ لگ جائے۔ میں اس کے سامنے معاف کر کے ندامت کے احساس سے نکال لیتی تو شاید اس کی جذبے مہروق پر عیاں ہو جاتے، اور وہ بھی عائزہ کی طرح مجھ سے نفرت کرنے لگتی۔ وہ مجھے گوارا نہ تھا، بس اسی لیے میں نے زاہد
خان کو اذیت میں رکھا تو صرف مزید اذیت سے بچنے کی خاطر۔ وہ اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت گہری تھی، جو ان سے کہتی تھی بس وہی کہتی تھی، اس سے آگے کچھ بھی محسوس تک نہیں ہونے دیتی۔ عبید کے پرپوزل سے منع کیا تو صرف اس لیے کہ نہیں چاہتی تھی، جس بات کا ڈر عائزہ کو اب تک ہے، جس ڈر سے محروق اب تک ناآشنا ہے، عمر کے اس دور میں آشنا ہو۔ اس کی گرہستی میں کسی بھی قسم کی درار ہے۔ میرے کسی زمانے میں 3 دوست تھے جو اب میرے دوست نہیں ہیں، مگر وہ آج ہی مجھے عزیز ہیں۔ حارث اور عائزہ کی نفرت سہ گئی تھی، لیکن محروق کی نفرت نہیں سہ سکوں گی۔ اس کا بیٹا مجھے عزیز ہے، اس کے بیٹے پر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہوں، لیکن میں مجبور تھی۔ مگر عبید نے بھی باقی سب کی طرح مجھے غلط ہی ثابت کر لیا اور اپنے باپ کے دفاع کے لیے مجھے اپنی ماں اور میری بیٹی کی نگاہ سے گرا دیا۔ اس بات پر جس بات پر میں نے اپنے بھرم سے زیادہ رشتوں اور دوستی کے لیے پردہ رکھا، اسے ایک لمحے میں بے نقاب کر دیا۔ مجھ سے اپنے باپ کو معافی دلوانے اور مجھے یہ بتانے کے لیے کہ میں معاف کرنے کا اختیار نہ رکھتی تھی، عمل سے زبردستی نکاح پڑھوایا اور اس نے مجھے سبق سکھانے کو آزاد کر دینے کی بات بھی کر ڈالی۔ بتائیے طیب اماں، میں کہاں غلط تھی؟ کیا غلطی ہوئی کہ ہر ایک کی نظر میں ہی ہر دفعہ معتوب ٹھہری؟ نفرت، بے اعتباری، بدگمانی کا مرکز ہمیشہ میری ذات ہی کیوں بنی؟ میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ میں نے تو خزائن اور زاہد مراد خان کو نہ چاہا نہ سوچا کہ میری سوچ کا مرکز وہ صرف حارث کی ذات تھی۔ پہلے تو وہ محبت بن کر دل میں دھڑکتا تھا اور اب تو رشتوں کا احساس ہی زندگی ہے۔ جب میں غلط نہ تھی، میری سوچ میں گندگی نہ تھی، تو میں کیوں معتوب ٹھہری، کیوں معتوب ٹھہرائی گئی؟ مگر اب میں تھک گئی ہوں خود سے نفرت کرتے، خود کو اذیت دیتے، نام نہاد محبت اور رشتے نبھاتے۔ مجھے سکون چاہیے، وہ سکون جو زاہد مراد خان کے میری زندگی میں آنے سے پہلے مجھے حاصل تھا، وہ سکون جو مجھے ہشل حارث بننے سے پہلے حاصل تھا، وہ سکون جو میری دوستی کو اس وقت حاصل تھا جب خزائن کا وجود میرے آس پاس نہ تھا، اس کی بیوی کی نفرت کا احساس میرے قریب نہ تھا۔ میں تھک گئی ہوں طیب اماں، اب بس میں ہر نفرت اور محبت کے احساس سے بالاتر ہو کر پرسکون میٹھی نیند سونا چاہتی ہوں۔ طیب اماں کہ کبھی کسی کی نفرت مجھے سونے نہیں دیتی اور کبھی کسی کی محبت مجھے جگائے رکھتی ہے۔ میں بہت اذیت میں ہوں طیب اماں، کوئی ایسا طلسم ڈھونڈ لائیے جو مجھے محبت اور نفرت کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دے۔ وہ بری طرح بلک رہی تھی اور اس کی حالت کافی قابل رحم ہو رہی تھی۔ کوثر لودھی ان کے لیے سنبھالنا بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ تڑپتی، روتی، بلکتی، ان کو بھی تڑپاتی ان کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی تھی کہ کوثر لودھی ایک دم اس کے ساکت ہو جانے والے وجود کو دیکھے جا رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ 5ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے سعدی عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 6ٹھی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔